الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے سبحان الذی اس کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس سورت کا ایک اور نام جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، تلاوت کریں گے، تو سورہ بنی اسرائیل، چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس سورت میں ناظرین کرام 12 رکوع اور 111 آیات ہیں، 533 کلمات ہیں اور 3460 حروف ہیں سورہ بنی اسرائیل کے۔ تو اس سورت کے اور بھی نام ہے، سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، چونکہ اس کی پہلی آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں قلیل وقت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف آپ کے سفر کا اور سیر کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ ایک اور نام اس سورت کا سورہ سبحان ہے، چونکہ آغاز اس کا سبحان سے ہو رہا ہے تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ سبحان بھی ہے۔ اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو جو اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی اور چونکہ یہ ان کا لقب تھا تو اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اسرائیل کے جو قوم اسرائیل ہے اس کے عروج و زوال کا بیان ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل اور یہی نام مشہور ہے۔ اس سورہ مقدسہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کا درجہ رکھتی ہیں، اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے جو مضامین ہیں، اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کے دن کے احوال ہے، جزا و سزا ملنے کا بیان ہے، اور مشرکین مکہ کے جو شبہات تھے ان کا ازالہ،
اس سورہ مقدسہ میں کیا جا رہا ہے۔ جو پہلی آیت مقدسہ اس سورہ کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کا تذکرہ ہے، اور ہم اہل اسلام یہ معراج جسمانی مانتے، بعض لوگ اس کو روحانی مانتے ہیں۔ تو روحانی طور پہ تو خواب میں سبھی پرواز کرتے ہیں، لیکن جسم کے ساتھ سفر کرنا یہی کمال ہے۔ اور اس میں جو ایک لفظ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد وہی ہے جو جسم کے ساتھ جس کے روح ہو، تو اس میں جو ہے وہ معراج کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس طرح اس سورہ مقدسہ میں بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے، اور اس سورہ مقدسہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، اور جو نیکی کے راستے پر نہ چلے تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں: نیک نیت ہو، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور ایمان کی شرط جو ہے وہ لازمی ہے۔ اجتماعی زندگی کے آداب ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، فضول خرچی سے منع کیا گیا، یتیم کے مال ناحق کھانے سے اس کو منع کیا گیا، اولاد کو قتل کرنے سے، افلاس کے ڈر سے منع کیا گیا۔ اور اس سورہ مقدسہ میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک نازل کرنے کے جو مقاصد ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا۔ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، اور قرآن پاک بے مثل کتاب ہے، یہ بھی سورہ مقدسہ میں بیان کیا گیا۔ اور کچھ حصہ اس سورہ مقدسہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورہ مقدسہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں پہلے رکوع میں پہلی آیت مقدسہ میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آیت مقدسہ میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا گیا کہ پاک وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی، اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے ارد گرد اس کے برکتیں ہیں، الذی بارکنا حولہ۔ اب مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر باہر کا تذکرہ بھی کیا گیا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے، اس میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام کی قبریں ہیں، تو جہاں انبیاء کرام کے اجساد ہوں، ان کے اجسام ہوں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یہ سیر ہم نے اس لیے کرائی تاکہ ہم آپ کو عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو آغاز لفظ سبحان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان سے اوپر چلے جانا اور قلیل وقت میں آنا، تو اس لیے آغاز جو ہے وہ لفظ سبحان سے کیا گیا۔ اور سبحان کے بڑے فضائل ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو سبحان ہے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے، اور اس کی اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی گئی۔ اور معراج میں آپ جانتے ہیں کہ رب العالمین نے نماز بھی عطا کی، روزے بھی عطا کیے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین نے اپنا دیدار بھی عطا کیا۔ اور اس کا جو تفصیلی بیان ہے، مزید جو بیان ہے، وہ سورہ نجم کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے
کہ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنائے۔ اصل حقیقی کارساز رب العالمین کی ذات ہے۔ اور پھر ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور نوح علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ ہے، انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، کوئی چیز کھاتے، کوئی چیز پیتے، لباس پہنتے تو ہر وقت نوح علیہ السلام شکر گزار رہتے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کرتے۔ اور یہی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے بڑھ کر شکر گزار ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا، انہیں جو ہے وہ وحی کے ذریعے انہیں بتا دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور غرور کرو گے۔ تو یہ متکبر تھے اور غرور کرتے تھے، زمین میں سرکشی کرتے تھے۔ جب انہوں نے ان وعدوں کی پاسداری نہ کی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا، اس قوم نے سرکشی کی تو پھر ان کی نسلوں کو مٹا دیا گیا، اور 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ دیگر اقوام نے حملہ کیا، اور پھر ان کو اس جو قتل کیا تھا، انہوں نے زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی، ان کو عروج بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور آگے پھر فرمایا کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اچھائی تمہارے لیے ہے، اور اگر تم برے کام کرو گے اس کی سزا تجھے، آپ لوگوں کو اس کی سزا جو ہے وہ ملے گی۔ تو یہ بیان رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو برائی کا پھر جو ہے وہ تمہیں وہ بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ذکر رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا، جیسا کہ انہوں نے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تو بخت نصر کی صورت میں ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا، جس نے چار دیواری کو پامال کر دیا اور بہت زیادہ قتل عام کیا۔ پھر جب ان قوم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اقتدار اور مال اور دولت عطا کی گئی، لیکن انہوں نے پھر بغاوت اور سرکشی کی، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زمین میں فساد برپا کیا، تو پھر ان پر مجوسیوں کے اقتدار کی شکل میں پھر ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، دوسرے رکوع میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ بھلائی کی طرح بسا اوقات برائی مانگنے لگتا ہے۔ رب العالمین پھر آگے فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کے 2 نشان بنائے ہیں۔ یہ رات بھی ایک نشانی ہے، دن بھی ایک نشانی ہے، مسلسل یہ رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ رات کو تاریک اور دن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے روشن بنایا تاکہ تم دن میں اپنے لیے سامان زیست اکٹھا کر سکو۔ اور آگے پھر فرمایا گیا کہ ہر شخص کا جو نامہ اعمال ہے، جو اس نے عمل کیا، اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، جیسے رزلٹ کارڈ ہوتا ہے وہ سامنے ہوگا، اور جو اس کے سامنے قیامت میں پیش کیا جائے گا، اور کہا جائے گا قیامت کے دن اقرا کتابک، پڑھو اپنا دفتر عمل۔ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اپنا دفتر عمل پڑھو تم، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کرنے کے لیے۔ آگے پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ یاد رکھو ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور کا
جرم تمہارے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. جو دنیا میں کماؤ گے تو تجھے وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. آگے فرمایا گیا کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا یا کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو خوشحال طبقہ ہے، مالی اور معاشی طور پہ جو خوشحال لوگ ہیں، وہ نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ خوشحال طبقہ کسی ملک میں بدعمالیاں کرتے ہیں تو پھر ہم انہیں بری طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں. نوح علیہ السلام کے فالورز کو بھی بچایا گیا، لیکن جو نوح علیہ السلام کے مخالف تھے ان کو قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور نوح علیہ السلام کے بعد بھی کتنی قومیں ہیں اپنی بدعمالیوں کی سزا کی وجہ سے وہ ہلاک ہو چکی ہیں. تو یہ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ پچھلی قومیں بھی تباہ و برباد ہو گئی، لیکن اس وقت جو اجتماعی عذاب نہیں آ رہا وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ جزوی طور پر اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی صورت میں کتنا ایک طرح سے عذاب بھی ہے اور بڑے بڑے ملک جو ہے وہ ہل چکے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ صرف دنیا کے بارے میں جلدی کرتے ہیں تو جتنا چاہتے ہیں، جو لوگ دنیا طلب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جتنا ہم چاہتے ہیں ان کو دنیا عطا فرما دیتے ہیں اور ان کے لیے جتنا چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور کوشش بھی کرتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، صرف یعنی خواہش نہ کرتا ہو بلکہ عمل بھی کرتا ہو، تو اس کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے. تو جو شخص صرف دنیا کے طلبگار ہو اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق صرف دنیا میں دیتے ہیں اور وہ آخرت کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے. مگر صرف آخرت کے طالب جو ہیں اسے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں کامیابی نصیب ہو جاتی ہے. پھر ناظرین کرام جو تیسرا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا اور 15ویں پارے کا، اس رکوع میں رب العالمین اخلاق عظیمہ کا ذکر فرما رہا ہے. اور یہ بندہ مومن کی معراج ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل پیرا ہو. آئیے سنیے وہ کیا باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. قرآن مجید میں کافی مقامات پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اس سے متصل رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور خاص طور پہ بڑھاپے کا تذکرہ کیا، چونکہ جوانی کے وقت جو اولاد ہے وہ ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے. جو ہی ماں باپ پر بڑھاپا آتا ہے، مالی طور پر وہ مستحکم نہیں رہتے، ان کی جاب چھوٹ جاتی ہے یا ان کے پاس وہ جو ریسورسز ہیں وہ نہیں رہتے، تو اولاد کا کام یہ ہے کہ اگر وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے. اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اب قرآن مجید پر عمل کیجیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست. اگر کوئی بنیاد پرست ہے اور وہ اسلام پر صحیح طور پہ عمل کرتا ہے تو نہ تو وہ اپنی ماں کو ڈانٹے گا، ماں کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے، اور ماں ایون اگر نان مسلم بھی ہے تو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. یہاں پر قرآن مجید نے کوئی مینشن نہیں کیا کہ مسلمان ماں باپ ہو. ہاں اگر وہ شرکیہ کام کے لیے آپ کو کہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں، کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی ہے. بات ماننی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے سامنے عجز و انکساری سے پیش آیا کرو. کبھی بھی ماں باپ کے سامنے متکبرانہ بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ باپ جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہے، بیٹا اوپر بیٹھا ہے.
یہ چیزیں جو ہے اسلام کے اندر ماں باپ کا ادب اور احترام، ان کے سامنے آپ نے عجز و انکساری کا معاملہ کرنا ہے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی مانگنی کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا کریم جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا، اللہ پاک تو بھی ان پر کرم فرما، ان کو نقطہ کمال تک پہنچا۔ اور لفظ رب دیکھیے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے لفظ رب استعمال کیا اپنے لیے، اور وہی لفظ رب ماں باپ کے لیے استعمال کیا، حالانکہ بظاہر لفظ ہے کہ معنوی اعتبار سے تو وہ خالق ہے، ذاتی اس کا نام ہے، لیکن ماں باپ کے دل میں، ماں کے دل میں ممتا، باپ کے دل میں شفقت ڈالنے والا، اور یہ ذریعہ ہے تمہاری زندگی کی جاری رہنے کا، اور ماں باپ کے وسیلے سے تم یہاں دنیا میں آئے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے پھر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بعض جگہ پر ایسے بھی ہوتا ہے گھروں میں کہ کوئی رشتہ دار آ جائے تو پھر ماں باپ کو نئے کپڑے بھی پہنا دیے گئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، اور جو ہی وہ رشتہ دار یا ریلیٹیوز یا دوست چلے جائے تو پھر بیچارے ماں باپ کو، بعض ایسے بھی گھر ہیں کہ جو سرونٹ کوارٹرز ہیں، معاذ اللہ ماں باپ کو وہاں رکھا جاتا ہے، ماں باپ کے گھر میں کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا، باپ بیچارہ بولے بھی تو بیٹا جھڑک دیتا ہے۔ تو قرآن مجید ان باتوں سے منع فرما رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، مساکین ہیں جو مسافر ہیں، اور پھر فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی کے جو کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، فضول خرچی کے کاموں کی طرف مت جانا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تم فضول خرچی کرو گے، لازمی بات ہے، تو پھر تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے تیرے پاس تو کوئی مال نہیں بچے گا۔ کوئی جوے باز ہے، کوئی شراب ہے، کوئی غلط کام پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو وہ کیسے غرباء اور مساکین پر خرچ کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی کہ اگر تنگ دستی کی حالت ہو، کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ تم کسی کو نہ دے سکو، اللہ تعالیٰ منہ پھیرنا پڑے، تو رب کی رحمت کے متلاشی رہو جس کی تمہیں توقع ہے، اور فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو نہ بھی کسی کی مدد کر سکو تو اچھے لفظ تو بول سکتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک تو کر سکتے ہو، تلخی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ نہ ایسے بخیل بنو کہ گردن سے ہاتھ باندھ لو، اور نہ ایسے ہو کہ ہاتھ کشادہ کر دو، بعد میں خود ہی منہ لٹکا کے بیٹھے رہو۔ اللہ پاک نے پھر اس میں سے بھی منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے وہ کم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے اور خوب آگاہ ہے۔ اس کے بعد نازل ہم جو چوتھا رکوع ہے اس میں رب العالمین نے، یہ آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک ہے، اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ماضی میں اسلام سے پہلے اولاد کی وجہ سے بیٹیوں کو تو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹوں کو اس لیے رکھا جاتا تھا کہ بیٹے محنت کریں گے، جاب کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ تو وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اولاد کو بھوک کے ڈر سے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، اس ڈر سے ان کو قتل نہ کرو۔ اور رب العالمین فرماتا ہے ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں رزق ملا تو ان کو بھی ہم رزق دیں گے، ہم ہی رزق دینے والے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بلا شبہ بے شک اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑی خطا ہے، اور پھر فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جانا، اور یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، اور کسی انسان کو، کسی نفس کو قتل نہ کرنا، اور جو قتل کیا جائے ناحق تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کا مطالبے کا حق دیا، دیت جو ہے وہ قصاص کا مطالبہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یتیم کے مال کے وَلَا تَقْرَبُوا مال الیتیم، نہ قریب جاؤ یتیم کے مال، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ہاں جب وہ بڑے ہو جائیں، بزنس کر سکتے ہو تو پھر ان کے حوالے کر دو، ان کے مال کو ہڑپ کر کے بیٹھ مت جانا، ان کی زمین ہے تو وہ بھی ان کے حوالے کر دینا، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک وعدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے باز پورس کی جائے گی، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ آج کے دور میں ہر کوئی مفتی بنا پھرتا ہے، جس کو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اس پر کومنٹس کر کے اور اپنے عجیب و غریب۔ تو رب العالمین جہاں پہ فرما رہا کہ ایسی چیز کے بارے میں ٹو میں لگنا
جو تیرے علم میں نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں بھی، آنکھوں کے بارے میں بھی، اور دل کے متعلق بھی تم سے پوچھا جائے گا. اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، رب العالمین اس سے منع فرما رہا ہے جی، یعنی زمین پر اکڑ نہ کرنا چلو، نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. تو اللہ پاک اس سے منع فرما رہا ہے کہ تکبر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. شیطان نے تکبر کیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. یہ آپ کے سامنے رب العالمین اس کا تذکرہ فرما رہا. اور پھر فرمایا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے وحی کی گئی ہیں. اور پھر فرمایا گیا کہ اے منکرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ ورنہ تمہارا مقام جہنم کا ٹھکانہ ہوگا. دیکھو یہ کیسی بری بات ہے. کہتے ہیں کہ تمہارے لیے رب تعالیٰ نے بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. استغفر اللہ. تو رب العالمین ان کو شرک سے منع فرما رہا ہے کہ یہ ایسی فضول بات ہے. اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے مختلف انداز میں توحید کے دلائل بار بار بیان کیے ہیں، سمجھانے کے لیے اسلوب کو بدل بدل کر بیان کیا ہے تاکہ تمہیں کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ہاں تو نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور سنو غور سے، اگر اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا، تو وہ بھی عرش کے مالک کے ساتھ پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ یہ جو مشرک ہے، ان کی جو خرافات باتیں ہیں، عجیب و غریب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کی پاکی بیان کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی. یہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. تو ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اپنے انداز میں، لیکن تمہیں اس کی تسبیح جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. آگے رب العالمین فرماتا ہے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. جب آپ اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ ظالم ایک دوسرے سے کہتے ہیں معاذ اللہ کہ شخص کی پیروی نہ کرنا، اس شخص کے پیچھے نہ جانا. کیوں کہ یہ راجلن مسحورا، یہ سحر زدہ ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ جب قیامت کا ذکر آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے اور پھر دوبارہ خلقاً جدیدہ، پھر نئے طریقے سے کیسے ہم بنے. یہاں رب العالمین فرماتا ہے قل، اے حبیب فرما دو، کونوا حجارۃ او حدیدا، کہ اگر تم پتھر بن جاؤ خواہ اور لوہا بن جاؤ، کوئی ایسی مخلوق جس کا دوبارہ زندہ کرنا تمہارے خیال میں مشکل ہو، تو پھر تم اٹھ کر رہو گے، دوبارہ تم اٹھو گے. یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ان کو بتا دو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں زندہ کیا تھا. کسی چیز کا نقشہ فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے، لیکن جب بن جائے تو اس کو دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے. جب قیامت کا دن آئے گا، جس دن وہ پکارے گا، تو تم اس دن اس کی حمد بیان کرتے ہوئے قیامت کے دن جو ہے وہ نکل آؤ گے، اور تمہارا یہ گمان ہوگا وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. یہ 5واں رکوع 15ویں پارے کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام یہاں پہ 6واں رکوع ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو
کہ وہ ایسی بات کیا کرے جو عمدہ ہو۔ اہل ایمان کو یہ خطاب ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ درست کیا کرو، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالا کرو کہ جو مخالفین کے لیے مزید اشتعال کا باعث اور سبب بن جائے، اور شیطان اس بات کو، اس اشتعال کو فتنے کا ذریعہ نہ بنا دے۔ آگے فرمایا گیا کہ انبیاء کرام کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ناظرین کا انبیاء کرام کی ایک دوسرے پر فضیلت کا تذکرہ ہے، کمی کی بات رب العالمین قرآن مجید میں نہیں فرماتا۔ اور پھر فرمایا داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ پھر مشرکوں سے کہا گیا کہ تمہارے بنائے ہوئے معبود تم سے کسی تکلیف کو تو دور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، کسی مشکل میں پڑ جاؤ، کسی تکلیف میں پڑ جاؤ تو وہ تو کوئی تمہارے اوپر سے کوئی در جو ہے اس کو دور نہیں کر سکتے۔ یہ جن کو تم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو خود وسیلہ کا تلاش میں ہوتے ہیں، تو تمہیں وہ کیا خود بھلائی دے سکتے ہیں؟ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب کے مخالف ہیں۔ تم غلط فہمی میں نہ رہو۔ آگے رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان میں تمام آبادیوں کو یا تو وہ طبعی موت مرنا ہے یا عذاب خداوندی کا شکار۔ موت تو ہر کسی کو آ کرے گی، یا تو وہ جو نیچرل ڈیتھ ہے وہ ہو جائے گی، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ معجزے جو دکھائے جاتے ہیں ناظرین کرام، اس کا آگے تذکرہ ہے کہ جو معجزے دکھائے جاتے ہیں اس کا مقصد ہمیشہ یہی ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ چنانچہ ہم نے قوم سمود کو بھی ایک معجزہ دکھایا تھا، اونٹنی بطور معجزہ دکھائی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام واقعہ معراج کو رب العالمین نے ایک امتحان قرار دیا ہے۔ واقعہ معراج کو کہ ہم نے واقعہ معراج کو اور جہنم میں پیدا ہونے والے تھور کے درخت کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ ہم ان کو متنبع کرتے رہتے ہیں اور وہ سرکشی کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت مقدسہ ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ قرآن مجید میں معراج کا تذکرہ 3 مقام پر، ایک تو اسی سورت کی پہلی آیت مقدسہ، پھر سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات، اور یہاں پر بھی رب العالمین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا کہ جو نظارہ ہم نے تمہیں دکھایا وہ ہم نے نہیں کیا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے، یعنی رویا کا لفظ عالم بیداری میں بھی دیکھنے کے لیے مستعمل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تفسیر مظہری میں اور تفسیر روح المعانی میں موجود ہے کہ یہاں پر رویا سے مراد عالم بیداری میں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 7واں جو رکوع ہے، اس رکوع میں فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ آپ پہلے بھی کافی مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں جسے تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تم نے مٹی سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور شیطان نے ایک اور مقام پر کہا تھا سورہ آراف میں کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو یہاں پر رب العالمین سے اس نے مہلت مانگی تو اس کو مہلت مل گئی، اور اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی پوری نسل کو خراب کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، جڑ سے اکھیڑ پھینکوں، الا قلیلا، مگر چند لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہوں گے اور میرے حملے سے بچ جائیں گے۔ اور پھر رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، جو میرے بندے ہوں گے
وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، تیرا داؤ ان پر نہیں چلے گا۔ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے ساتھ ہی لو لگا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا سنو، شیطان کے چکر میں مت آنا۔ شیطان نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں گمراہ کروں گا۔ اب آگے رب العالمین متنبع فرما رہا ہے کہ یہ شیطان میں چکر میں آ کر مشرک نہ بن جانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا نہ کرتے جانا۔ سمندر میں جب تمہاری کشتیاں ہچکولیاں لیتی ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے، جہاز ہچکولے کھانے لگتا ہے، تو اللہ ہی ہے جو تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے اور تمہیں بچاتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے، جب ان کو نجات مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں خشکی میں دنسا سکتا ہے، یعنی سمندر سے تو بچ کے آ گئے ہو، اب خشکی میں آئے ہو تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی تمہیں دنسا دے گا۔ اور وہی ہے جو تمہارا بیڑا یا تمہارا جہاز پھر وہاں پہ غرق کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ تمہارا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے مت جھکے۔ اور پھر فرمایا کہ بنی آدم کو رب العالمین نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَارْزُقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام کو ہم نے کتنی، یعنی آدم کی اولاد کو ہم نے کتنی عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، اور تمہارے لیے خشکی اور سمندر کی سواریاں مہیا کی ہیں، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، اور اس نے تمہیں اپنی اکثر مخلوق سے تمہیں فضیلت دی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام 8ویں رکوع میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام اور اس کے لیڈر کے نام سے پکارا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو وہ دن آئے گا جب ہم بلائیں گے قیامت کے دن پیشوا سے۔ ایک تفسیر نامہ اعمال بھی ہے کہ نامہ اعمال سے، لیکن زیادہ جو معتبر تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ ہر کسی کے لیڈر جو کسی رہنما کو فالو کرنے والے ہو، جیسے ہمارے یہاں بیعت ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، تو بلایا جائے گا ان کو ان کے ناموں کے ساتھ۔ اور آگے پھر فرمایا گیا جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں، وہ اس کو خوشی خوشی پڑے گا، اور کسی کے اوپر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی اللہ فرماتا ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہاں دنیا میں شرک اور ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح سے جہالت میں ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت بڑا گمراہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام رب العالمین فرما رہا ہے کہ گمراہ لوگ قیامت کے روز اندھے، بہرے، گونگے اٹھائے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اللہ، وہی تمہیں زندہ کرے گا، اور ان جیسے کو دوبارہ زندہ کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ جی، تو یہ آگے مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا جو کچھ بھی ملا ہے تمہیں رحمت سے ملا ہے، پھر کھجوروں کا ذکر ہے، انگوروں کا بیان ہے، اور جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے 11واں رکوع ہے اس کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، یہ پہلے بھی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو بشر ہے ہماری طرح، اپنی مثلیت کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جی یہاں پر جی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن
جو ان کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کا تذکرہ ہے۔ یہ 9واں رکوع تھا، وہ ہم مس کر گئے تھے، آگے 10ویں 9واں رکوع جو ہے اس میں رب العالمین فرما رہا ہے اے ایمان والو، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کی نماز کا التزام کرو۔ یہ فرشتوں کی حضوری کا وقت ہے، جہاں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو یہ جو ہے وہ اس وقت فرشتے حضوری میں آتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھا کرو اور رب العالمین اے محبوب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور تم یوں کہو اے پروردگار تو جہاں بھی مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ۔ یہ دعا بھی سبحان اللہ کیسی پیاری دعا ہے۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مقدسہ تھی جب حضور علیہ السلام مکہ فتح ہو رہا تھا، بتوں کو گرا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام یہ آیتیں پھر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے اور وہ رحمت ہے، شفا ہے رحمت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو رب العالمین یہاں پر اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ جب ہم کوئی انعام فرماتے انسان پر تو بجائے شکر کے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو دہی کرنے لگتا ہے۔ جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق، پس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 10واں رکوع ہے، اور اس 10ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ حبیب آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں اور ان کو بتا دو کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اور اس کا علم وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم اس بارے میں۔ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کریں، یہاں حضور کے علم کا تو بات نہیں۔ وما آگے کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو کہا گیا کہ نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر قلیل، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے فرمایا کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب بقیوں کو علم قلیل دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کثیر دیا گیا۔ جو ان کو علم قلیل ہے وہ چاند پر کمندے ڈالتے ہیں، سورج کی روشنی کو اسیر کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو جس کو علم عظیم عطا فرمایا گیا ہو، علم کثیر عطا کیا گیا ہو، وہ پھر چاند کے 2 ٹکڑے بھی کرتا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو بھی واپس پلٹاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام رب العالمین فرما رہا ہے کہ قرآن مجید میں ہم نے ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے، اور اگر جن اور انسان یہ تمام مجتمع ہو جائیں اور اس قرآن پاک جیسی کوئی مثل لانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جیسی کوئی مثل جو ہے وہ نہیں لا سکتے۔ یہ رب العالمین فرما رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیے جائیں، شاندار کھجوریں اور انگوروں کے باغات لگا دیں جس کے نیچے نہریں جاری کی جائیں، یا آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دیں، یا پھر اللہ اور فرشتے روبرو آ جائیں، یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ کر کتاب لا دو جسے ہم پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب خرافات کے جواب میں انہیں اتنا فرما دیں، یہ جو آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے جواب میں یہ سارا مضمون اسی یعنی 10ویں رکوع میں اب جواب کیا ان کو دینا ہے؟ قل اے محبوب فرما دو سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا
آپ ان سب کے خرافات کے جواب میں اتنا فرما دیں میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور یہ رسول ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا مرسل ہونا، اللہ مرسل ہے، حضور مرسل ہے اور مرسل اعظم ہے، تو یہ اللہ کے کام ہیں، اس نے مجھے بھیجا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو یہاں سے اب جو 11واں رکوع ہے یہ شروع ہو رہا ہے، اس کا مضمون میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں سے پہلے بھی لوگ بشر رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین میں انسان بستے ہیں تو انسان ہی رسول بن کر آئیں گے نا، فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی طرف آئے ہیں، یا فرشتے تو نہیں بستے، اگر فرشتے بستے تو کوئی فرشتہ آتا، تو انسان بستے ہیں تو انسانوں کی طرف جو ہے وہ انسان ہی بنا کر آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، یہ قیامت کے دن کا کہتے ہیں کہ ہڈیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ ہم کیسے آئیں گے، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کے نام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد فرعون کا ذکر ہے کہ وہ جادوگر اس نے بلائے، اور پھر وہ جادوگر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور آگے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا سبحان کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نام ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ کاف ہے، عربی میں غار کو کہتے ہیں، اس سورہ کاف میں اصحاب کاف کا ذکر ہے، ان کے ساتھ کتا بھی تھا، اور وہاں دقیانوس بادشاہ تھا، تو وہ غار والے جا کر وہاں پر لیٹے، اور 300 سال تک قرآن پاک فرماتا لیٹے رہے، پھر ان کو بھوک لگی، واپس آئے سکہ دے کر، تو وہاں تو 300 سال گزر گئے تھے، کتا بھی تھا اور کتا بھی ان کے ساتھ، قرآن مجید اس کتے کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ مقصد اللہ پاک کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور کتا اگر اہل اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے رب العالمین اس کو بھی عزت اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ذکر کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں جو اللہ کو صبح بھی یاد کرتے ہیں اور شام بھی یاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنت کی نعمتیں، اس میں زرق برق لباس ہوگا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر یہاں پر ایک خدا پرست آدمی اور ایک خدا فراموش، جو خدا فراموش ہے وہ کہتا ہے میرے پاس اتنے باغات ہیں، مجھ پر کبھی زوال نہیں آئے گا، لیکن جو خدا پرست ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تو ماشاءاللہ کہا کرو، انشاءاللہ کہا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کا جو باغ تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، پھر وہ پچھتا رہا ہے، اب اس کا پچھتاوا اس کو کوئی نہیں دیتا۔ اور پھر دنیا کی مثال ہے کہ بندے پہ بچپن ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ مثال فصلوں کی بھی ہے کہ فصلیں پہلے لہل آتی ہیں، پھر آپ اپنے سامنے دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ۔ پھر آدم علیہ السلام، سورہ کہف میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کا تذکرہ ہے، اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا، پھر اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا گیا قرآن مجید میں ہم نے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ تمہیں اس کا پتہ چلے۔ اور یہاں جو 15واں پارہ ہے اس کی اب آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، یہ خضر بھی پڑھا جاتا ہے اور خضر بھی پڑھا جاتا ہے، اور ان کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ 2 اس میں رائے ہیں کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، معتبر رائے یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے یہ خضر علیہ السلام یہ نبی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 16واں پارہ جو ہے اس میں ہم تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ 16ویں پارے میں اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلی نشست میں 16ویں پارے کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔